آج میرا ایک اور پارسل یا تو رائڈر لے کر فرار ہو گیا یا جنہوں نے ریسیو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب پاکستانی عوام میں تو دین ایمان نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی یہ لوگ 2 نمبری سے بالکل بھی باز نہیں آتے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرا 8000 کا ایک پارسل تھا جو یو کے سے ایک کسٹمر نے اپنے پیرنٹس کے لیے آرڈر پلیس کیا تھا۔ میں نے یہاں سے ڈیلیور کروایا، رائڈر لوکیشن پہ پہنچا، ریسیور نے کال ہی نہیں اٹھائی اور رائڈر نے مطلب پارسل کسی گھر پہ ڈیلیور کر دیا۔ اب یا تو رائڈر جھوٹ بول رہا ہے، وہ پارسل اس نے ڈیلیور ہی نہیں کیا، یا تو نیبرز جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ پارسل انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ تو مطلب یار 8000 کا پارسل تھا، 8000 میں کسی کی کیا بلڈنگ بن جانی ہے، لیکن بس اپنے دین اور ایمان کا جو ہے یہ لوگ سودا کرنے سے بالکل بھی باز نہیں آتے۔ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مطلب محنت کرنا تو لوگ بھول ہی گئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کسی کی جس نے 8000 روپے کا آرڈر پلیس کیا اس کی بھی محنت اور جو میری محنت دونوں وہ ہڑپ کر گئے۔ تو مطلب کسی کا مال ہڑپ کر کے کیا مل جائے گا، انسان کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ مطلب 2 منٹ کی لذت کے پیچھے یہ لوگ اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اب تو یہ چیز جو ہے وہ آئے دن کا معمول بن گئی ہے۔ میں اس لیے یوزلی اپنے پارسل جو اپنے رائڈرز کے تھرو ہی ڈیلیور کرواتی ہوں۔ کل بس رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی تھی رائڈ، تو لیٹ بھی ہو رہا تھا، تو میں نے ان ڈرائیو ایپ یوز کی اور مطلب میں نے پارسل ڈیلیور کروا دیا۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ غلطی کس کی ہے، غلطی رائڈر کی ہے یا اس نے غلط ایڈریس پہ ڈیلیور کیا۔ اب نہ وہ اس ایڈریس پر جانے کو تیار ہے کہ وہ جا کر وہاں سے پارسل لے لے جہاں پر اس نے ڈیلیور کیا۔ مطلب ہمارا تو کام جو ہے نا وہ کسٹمر کے سامنے شرمندگی الگ، اور کچھ بھی حاصل وصول نہ ہوا۔ میری بھی ساری محنت ضائع گئی، کسٹمر کا بھی 8000 ضائع گیا۔ اب ہوگا تو یہی کہ میں ظاہر ہے ان کو دوبارہ بنا کر ایز کمپنسیشن میں بھیجوں گی، کیونکہ میں نے ڈیلیوری کی رسپانسبلٹی لی تھی۔ لیکن یہ بڑی عجیب اور شرمندگی والی سچویشن ہے جو مجھے اکثر ہی لوگوں کے سامنے فیس کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو بس آج کا دن ہی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ خراب تھا۔ یہ کیک بھی صبح جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بنایا، اس کا مطلب تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، رمضان کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں نے کسٹمر نے چاکلیٹ کیک کے اوپر ٹیتھ لگانے کا بولا تھا، اور میں سمجھی کہ جو کیک ہے وہی سیم ٹو سیم بنانا ہے اور صرف اوپر ٹیتھ لگانا ہے، مطلب فلیور چاکلیٹ رکھنا ہے۔ تو وہ جب کسٹمر سے لاسٹ مومنٹ پہ میری ڈسکشن ہوئی تو مجھے ان کی چیٹ پر کے اندازہ ہوا کہ کیک چاکلیٹ ہی بنانا تھا اور صرف اوپر ٹیتھ لگانا ہے۔ تو میں نے ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو دین میں نے اس پرپل کیک کو جو ہے وہ دوبارہ سے چاکلیٹ فلیور میں مطلب کنورٹ کیا، جو سیمپل میرا ہی تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ ہو گئی چیزیں۔ رائڈر بیچارہ جو ہے 10:30 بجے کا آ کر نیچے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو ٹائم دیا تھا تو وہ بیچارہ تو آ گیا تھا، لیکن پھر میں نے اس کو یہ ہے کہ 15-20 منٹ ویٹ کروایا، لیکن جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے میں نے کیک ریڈی کر کے ڈیلیور کروایا، تو وہ تو جیسے تیسے ہو گیا۔ اور پھر جب میں نے پارسل ڈیلیور کروایا تو جہاں پہ میں نے ڈیلیور کرنا تھا، مطلب میں ہمیشہ ایک میڈیکل کالج میں پارسل ڈیلیور کرتی ہوں، تو وہ رائڈر سمجھا کہ وہیں پر ہی دوبارہ ڈیلیور کرنا ہے، بٹ وہاں نہیں کرنا تھا، اس بار لوکیشن چینج تھی۔ حالانکہ میں نے مینشن کی تھی پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو میں نے ان کو جو لوکیشن بتائی تھی وہ کسی اور لوکیشن پہ چلے گئے۔ جب میں نے ان سے پوچھا، میں ان کی لوکیشن ٹریک کر رہی تھی، میرا جاننے والا ہی تھا، میں نے کہا آپ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی سائڈ پہ کیا کریں، وہاں تو نہیں جانا۔ دین پھر بیچارہ رائڈر اتنی اسپیڈ میں جو ہے وہ واپس روات والی سائڈ پہ گیا، کیونکہ پارسل ہمیں 11 سے 12 کے بیچ میں ہی ڈیلیور کروانا تھا، کیونکہ وہ جس میڈیکل کالج میں ڈیلیور کروانا تھا وہاں پر مطلب بریک ٹائم ہوتا ہے۔ تو خیر رائڈر نے جس اسپیڈوں میں وہ پارسل ڈیلیور کیا اس کی ہمت کو سلیوٹ ہے، لیکن صبح والا کام تو اچھا ہو گیا تھا، بٹ براؤنیز کا یہ پارسل، اس میں جو بڑا والا کرافٹ باکس، ایک 12 جو ہے وہ کھجوروں کے جو لڈو تھے وہ، اور ایک چھوٹا پارسل انہوں نے مطلب اپنے ہی گھر پر ڈیلیور کروایا تھا، تو وہ تینوں چیزیں جو ہے وہ غائب ہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ پارسل ریکور ہو جائے، لیکن اگر نہ ریکور ہوا تو میں کسٹمر کو ظاہری سی بات ہے دوبارہ بنا کر دوں گی، کیونکہ اس طرح سے کلائنٹ کا ٹرسٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کا بھی بلڈ نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارا ٹرسٹ ایپ سے اٹھ جاتا ہے، اس طرح سے کلائنٹ کا بھی جو ہے ٹرسٹ ہے نا وہ ہمارے سے ہٹ جائے گا، اور لوگ پھر آن لائن آرڈر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر پارسل ریکور نہ ہوا تو کل پھر میں دوبارہ یہ چیزیں بنا کر ڈیلیور کروا دوں گی۔ پارسل پہ میں نے پراپر چٹس لگائی تھی، تو اگر کسی نے غلط ریسیو بھی کیا تھا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ پارسل اس کا نہیں ہے، اور رائڈر کی بھی غلطی ہے، اس نے ہاؤس نمبر دیکھ کر ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نیبرز میں مطلب وہ ایک جیسے ہاؤس تھے وہاں پر کسی کو ڈیلیور کر دیا، لیکن میرا تو نقصان ہو گیا۔